یہ جو آج کا سیشن ہے، اس سے سیشن کو ڈلیور کرنے سے پہلے کچھ چھوٹی چھوٹی میں چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارا جو نالج ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس کے جو ذرائع ہیں، سورس ہیں، وہ ہمارے سامنے ہیں. مطلب اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ کتاب ایک بہت بڑا سورس ہے، اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے اسکالر بہت بڑا سورس ہے، اس پہ کوئی ڈبیٹ ہی نہیں ہے کہ گوگل بہت بڑا سورس ہے. لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ جو آبزرویشن ہے، غور و فکر کرنا، وہ بھی ایک بہت بڑا سورس ہے. اور یہ خدا نے صرف انسان کو یہ اسکل دی تھی، وہ علم کو، دنیا کو دیکھ کے اور اس کو سینتھسائز کر کے رکھ کے استعمال میں لا سکتا ہے. باقی کسی مخلوق کے لیے یہ آسانی نہیں تھی. تو یہ جو سارے میں نے سورسز بتائے ہیں آپ کو، نمبر 1 بکس، نمبر 2 اسکالرز، نمبر 3 گوگل، نمبر 3 آپ کی پرسنل ریسرچ جو آپ نے کام کیا، یہ چاروں جو سورسز ہیں آج کی ٹریننگ میں، انہی کے ذریعے میں آپ تک کچھ باتیں پہنچاؤں گا. جی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. سو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس، اور یہ ساری کی ساری جو پرابلم سالونگ ہے، یہ کس طرح ہے، اس کی اسکلز کیسے ہیں، اور کس طرح اس کو جو ان سا وہ ریلیٹ کیا جاتا ہے. میں اس میں چھوٹی سی گزارش یہ بھی کرتا ہوں. ایک تو چیز بتا دی نالج سورس کی میں نے، جو ہماری ساری شیئرنگ میں اگلے 1 گھنٹہ 10 منٹ کی شیئرنگ میں ساتھ رہنی ہے. دوسری چیز بتا دوں کہ یہ جو سارا ٹریننگ سیشن ہے جس کی طرف ہم جانے لگے، اس پروفیشن میں، اس کام پہ میں بائی چوائس آیا بننا ہوں. یہ مطلب کوئی فورسڈ نہیں ہے، کچن چلانے کا میرا سورس نہیں ہے. میں اپنی فیلڈ میں، کنسلٹنسی میں، کاموں میں ایکسپرٹ انسان ہوں. یہ میرا پیشن ہے جو مجھے کچھ 2-3 اداروں میں سرو کرنے کا موقع دے دیتا ہے. تو یہ جو سارا پیشن ہے، اس کی ایک بڑی آسانی ہوئی کہ اس میں پچھلے 7 سال میں 2.5 لاکھ لوگوں کو میں فیس کر چکا ہوں. اس میں گورنمنٹ کے اداروں میں، پرائیویٹ سیکشنز میں، باقی تمام جگہوں پہ، ڈیسک آن میں، باقی تمام جگہ ملا لی جائیں 250,000 ان سے نا جی وہ پرسنس بن جاتے ہیں. سب سے پہلا نقطہ جہاں سے شروع ہم کر رہے ہیں، پرابلم کیا ہوتی ہے، مسئلے کی تعریف کیا ہے کے خیال میں. 2 وے ہے جی سیشن. آپ کا آج پہلا سیشن ہے سر، آج سے شروع ہو رہا ہے. تو میں معافی مانگوں گا کہ آپ کھلے نہیں، ابھی پیراشوٹ 3-4 دنوں بعد کھلتا ہے ٹریننگ میں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ کا کوئی گول ہے اور آپ کھڑے ہیں، آپ کی خواہش ہے، اس کے درمیان جو فاصلہ ہے، کیا فاصلے کا نام مسئلہ ہے؟ یہ دوبارہ سن لیجیے گا انہوں نے کیا کہا ہے. یہ میرا گول یا ڈیزائر ہے، یہاں میں کھڑا ہوں، درمیان میں فاصلہ ہے. دس از کالڈ پرابلم. کیا پرابلم کے لیے ہی سوچو بچار ہوتا ہے؟ اچھا یہ سارے سوال ہیں جی. میرے اس سیشن میں آپ نالج کی کوانٹٹی اتنی سی ہوگی، سوالوں کی کوانٹٹی اتنی زیادہ ہوگی، اور وہ سوال سارے کے سارے میں ریس کر کے چلا جاؤں گا تاکہ وہ کہیں نہ کہیں آپ کو سوچنے پہ مجبور کرتے رہے. اور یہی ایک اچھا ٹیچر ہوتا ہے میرے مطابق. تو مطلب میں جن سے زندگی میں انسپائر ہوں، واصف علی واصف یا اشفاق احمد یا بڑے لوگ، تو میں نے دیکھا یہ سوال دینے والے لوگ تھے. یہ سوال دے کے توڑ دیتے تھے کہ جواب تمہیں وقت میں دینا، ٹھیک ہے کہ نہیں. اور ایک ہے کہ اتنے لے کے اتنے تک یاد کر لیں. یہ دنیا کا سب سے پرانا میتھڈ ہے جو مسئلہ نہیں حل کرتا. ہاں ڈگری بڑی اچھی دے دیتا ہے، جی پی اے نمبر شمبر آ جاتے ہیں، لیکن لائف میں جب جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ وہ چیزیں کہیں پر بھی نہیں ہے. لیکن جی پرابلم کیا ہوتی ہے؟ اگین میرا سوال یہ رہے گا، سوال ہے جی کہیں چھوٹے چھوٹے جو میں نے آپ سے پوچھتے رہنے ساتھ ساتھ. یاد رکھیے گا پرابلم بیسیکلی ہے جو آپ نے کہا سر، آپ کے مقصد اور آپ کے درمیان کا ہرڈل. اگر یہ بات آپ یہاں رکھ لیں، آپ نے اپنی مرضی سے نوٹ کرنا سر، میں نہیں کہوں گا یہ نوٹ کریں یا نہ کریں. آپ کا گول، آپ یہاں پر ہیں، درمیان میں جو بھی رکاوٹ ہے وہ ہے پرابلم. ناؤ دی کوسچن از، اگلا سوال ہے، کیا وہ فزیکل پرابلم ہو سکتی ہے؟ ٹینجیبل میں ٹینجیبل، کیا سارے مسئلے فزیکل ہوتے ہیں؟ یعنی کہ مطلب میں یہاں پہنچنا چاہتا ہوں، درمیان میں پڑا ہوا مسئلہ ہے، لیکن بے شمار جگہ پہ درمیان میں فزیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی لیکن مسئلہ ہوتا ہے. I'm right or wrong جی؟ سو پتہ لگا پرابلم بنیادی طور پہ پھر 2 طرح کے ہو گئے. پرابلم میں پہلی قسم بن گئی ہمارے پاس وہ جو ٹینجیبل فارم میں، لائک دی باس، ایٹیچیوڈ آف باس. دیر از سم پرابلم میں میرے میں شائنس ہے، اس کا مطلب ہے جو پرابلم ہے وہ میرے میں ہے، وہ میں نکال کے جو شائنس باہر نکال کے دکھاؤ. جب میں ایکٹ کرتا ہوں تو نظر آتی ہے، ویسے تو کہیں بھی وہ ڈبی کی شکل میں، پوڑیا کی شکل میں نہیں ہے. سو پتہ لگا کہ پرابلم جو ان سا ہے وہ اس طرح کسی بھی شکل میں باہر کی دنیا یا اندر کی دنیا میں دونوں میں کہیں ہو سکتی ہے. اس پہ تو کنونسڈ ہو جائیں پہلے فٹنگ اٹ
کہ باہر کی دنیا میں کہیں مسئلہ ہو سکتا ہے جو مجھے روک رہا ہے میرے مقصد میں, اور ایک میری اندر کی دنیا ہے, یعنی میری ڈیفیشنسی, میری سکلز کی کمی, میری نالائکی, میری نااہلیت, وہ مجھے روک سکتی ہے. اچھا پرابلم کیا ہے؟ ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ایک چیز لکھ لیجیے گا. 5 آپ کی اسائنمنٹ ہیں اس سیشن کے ساتھ. فرسٹ اسائنمنٹ از, دی بک نیم از 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن کووے کی جی, اسٹیفن آر کووے کی بک ہے جی, دی 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. اسٹیفن آر کووے, دنیا کی وہ ان کتابوں میں اس کا شمار ہوتا ہے جس کی 1.5 کروڑ سے زیادہ کاپیز بک چکی ہیں, 46 لینگویجز میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے, اور ورلڈ وائڈ اس کتاب کو بڑا فیم ملا. اس کتاب کی وہ 7 ہیبٹس تو اپنی جگہ پہ, اس کتاب میں وزڈم بڑا تھا, اور اس کے ایک وزڈم کا ایک اس میں پارٹ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مؤثر اور کامیاب لوگ ہوتے ہیں انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, دے آر ریسپانسبل. اگر ہم ذمہ داری قبول نہیں کرتے تو مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اچھا اس کے وائس ورسا کرے 180 پہ, تو دنیا کے جتنے بھی آپ کو خربوں کی تعداد میں لوگ ملیں گے جو کہ آتے اور دنیا سے چلے جاتے ہیں, وہ گلہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں سارے سسٹم کے ساتھ مسئلہ ہے, دی پرابلم از آؤٹ آف دی. باہر کی دنیا میں مسئلہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آئی ایم رائٹ اور رانگ جی؟ کیا آپ کو یہ پروڈکٹ زیادہ نہیں ملے گا سوسائٹی میں؟ سسٹم ٹھیک نہیں ہے. اب ذرا سنیے گا جی پرابلمز. اب جرنل مثال میں مسئلے کون سے ہیں؟ گورنمنٹ از اے پرابلم فار ایوری ون. وی ہیڈ چٹ چیٹ فار. سیکنڈ, میڈیا از اے پرابلم. System is a problem, education is a problem, Vasa and water and supply and Wabda is a problem. Big issues, survival, تنخواہ, سارا کچھ پرابلم. ایک 58 کی ایج میں صاحب پہنچ گئے اور کسی نے پوچھا کہ یار آپ کی وہ جاب شاپ گئے, 19واں گریڈ ہو گیا جی, ریٹائر ہونا اگلے 2 سال. وہ کہتے ہیں یار وہ آپ کا کیا کمنٹ ہے آپ کی جاب کے بارے میں؟ دنیا کی ورسٹ جاب. کیا کمنٹ ہے آپ کی سیلری کے بارے میں؟ کہتے ہیں میرا گھر کا نہیں کچن چلتا, خدا کی قسم بیگم سے میں ذلیل ہوتا ہوں. کہتے واٹ یو کمنٹ اباؤٹ یور باس؟ دنیا کا اسٹوپڈ پرسن سے زیادہ. کہتے چھوڑتے کیوں نہیں؟ کہتے بس 2 سال رہ گئے چھوڑ دوں. تو سر آپ کے پورے سسٹم میں آپ کو ہر جگہ پہ ایسے لوگ بھاگتے نظر آ جائیں گے جو کیا کر رہے ہیں, جو ایک کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے, وہ گلا کر رہے ہیں, وہ شکوا کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں مسئلے بڑے. ٹھیک ہے جی, تو میرا اگلا سوال آپ سے یہ کہ مسئلے کہاں نہیں ہیں؟ اسی دنیا میں کوئی ایسی جگہ جہاں مسئلے نہیں ہیں جی؟ آپ سے سوال ہے میرا. کلیئر کٹ جی. یہ بالکل سچ انہوں نے کہا, یہ دنیا کا سب سے پرانا دانش کا جملہ ہے, اور اسے صدارتا نے کہا تھا, گودم نے. اس نے کہا تھا یہ خواہش ختم کر دو مسئلے ختم ہو جائے. یا اسے 2000 سال پرانا جملہ خواہش. لیکن میرا اگلا سوال ہے ساتھ, خواہش کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ چھوڑے نا, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ اگر خواہش ختم کرنا ہی آسان ہوتا تو انسان نہ ہوتا. انسان کے ساتھ تو خواہش جڑی ہے. اٹ مینس کہ خواہش ختم نہیں کی جا سکتی. اگر کہیں کر دی جاتی, فرض کریں کہ ایسے کر کے سوئچ جو ان سے خواہش کے بند ہو جاتے, انسانیت کے یہاں پہنچتی سر ساری پروگرس. ایک ٹائم شارٹ ہے, نہیں تو ایک اسائنمنٹ میں اسی سیشن میں دیتا ہوں کہ اس کلاس میں جتنی انوینشنز پڑی ہوئی ہیں وہ لکھیں. آپ کو اندازہ ہے میں نے 15 منٹ کا ٹائم دیا, 150 بن گئی اسی روم میں. تو دس از اے انوینشن, 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 دس از اے انوینشن. یہ تار بھی انوینشن, چلتے جائیں. انسان وہی ہے, ہر چیز انوینٹ ہو چکی ہے صرف خواہش کی وجہ سے. یہ پیپر نہیں سنبھالے جاتے تھے, انہوں نے کہا رنگ لگا دو. اسٹیپلر کیا, کھولنے میں مسئلے ہوتے تھے. انہوں نے کہا ایسا کرو کہ پیپر آسانی سے کھل سکے. انک جون سا تھا پین اور اس کے مسائل تھے, قلم دوات کے مسائل تھے. انہوں نے کہا یار بیسٹ وے ہے کوئی ایسا سستا ہلکا وزن میں وہ بنا. آج بھی جو ٹپیکل پین ہے وہ اٹھانے میں بڑے وزنی ہے, ان کو ہر بندہ عادی نہیں ہے اس سے لکھنے کا. ہم اس سے بڑے کیجول سے, اچھا پھینکنے میں دیر نہیں لگتی, رکھنا چاہے تو نالے ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہو جاتا. تو نتیجہ پتہ لگا کہ خواہش نے پروگرس دی ہے, خواہش نہیں ختم ہو سکتی. صرف پوری دنیا میں صرف ایک جگہ جہاں خواہش نہیں ہو اسے قبرستان کہتے ہیں, کیونکہ انسان ہی نہیں ہوتا. سو دی پوائنٹ از انسان ہے تو خواہش ہے, خواہش ہے تو پرابلم ہے. ڈیزائر کے ساتھ پرابلم نے آنا ہی آنا ہے. سو پرابلم کے ساتھ آپ کا واسطہ آپ کے پیدا ہوتے ساتھ شروع ہو جاتا ہے. ایگزسٹنس از اے ایشو,
सांस लेना एक मसला है, पहली चीख एक मसला है, दुनिया में आमद एक काम है, और उसके बाद चैलेंज ही चैलेंज है। बड़ा मशहूर वो मैट्रिक के हमारे पुराने मास्टर्स गवर्नमेंट स्कूलों के पिंडों के कहते थे, तेनू पता होता पढ़ाई एडी मुश्किल तू पढ़ नहीं सुनो, मैं उससे बड़ा जुमला कहता हूं कि अगर बंदे को लाइफ का पता लग जाए ना कि किस कदर जिम्मेदारी वाली चीज है, इट्स नॉट अ बैड थिंग, इंसान को इंसान बनाने वाली चीज जिंदगी है, प्रॉब्लम्स है, अगर पता लग जाए तो बंदा कह सॉरी। अगर ये डील सामने रखी जाए कि भाईजान आप आएंगे, ये डील है, ये होंगे चैलेंज, पीएम सब ये होंगे, सीएम सब ये होंगे, पीटीआई के जलसे होंगे, तो एग्रीड आना दुनिया में कहता है ताड़ी मेहरबानी को दौर बदल लो, आगे पीछे कर लो। सो थिंग इज दैट आप प्रॉब्लम से जान नहीं। सर अगली बात ये मैं कर रहा हूं कि आपने 7 हैबिट्स की कई चीजें मैं उसमें से शेयर करता जाऊंगा। सेकंड असाइनमेंट लिख लीजिएगा, आपने गूगल पे जाकर लिखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो एक वेब निकल आएगी साथ। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, बड़ा बड़ा काम आप अगले दिनों में खुद कर सकते हैं आसानी से। मैं तो पूरा सेशन आपको देके चला जाऊंगा, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करूंगा, कुछ सवाल छोड़ूंगा, तो ये वेब खुल जाएगी उसमें से। दिस इज कॉल्ड स्किल्ड यू नीड, स्किल्स यू नीड, इस वेब का नाम है स्किल्स यू नीड। अब आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये अर्ज है कि दुनिया में इंसान को जिंदगी गुजारने के लिए 11 स्किल्स की जरूरत होती है। अगला मसला, मैं एमफिल तक क्लासेस पढ़ा चुका हूं, बेशुमार जगह का मेरा एक्सपोजर है। बिलीव यू मी, किसी यूनिवर्सिटी में लाइफ स्किल्स नहीं पढ़ाई जा रही, किसी डिग्री में शामिल नहीं। मेरी इंजीनियरिंग है यूईटी से, कम्युनिकेशन स्किल वो पढ़ाता था। इसकी हालत ऐसे, मुझे आज 8 साल पीछे जाए तो यार मैं थोड़ा सा जवान हूं, अगर 37 उम्र अब है तो थोड़ा सा कोई बेहतर हालत होगी मेरी, तो मैं क्लासरूम में पीछे जाके बैठ गया। मतलब ऑब्वियस है कि मेरी इसके बाद क्लास थी तो अलाउ था यूनिवर्सिटी में, तो एक मोहतरमा से बोला नहीं जा रहा था, पढ़ाया नहीं जा रहा था सही तरह, तो मैंने साथ वाले बच्चे को क्यों नहीं मार के, मैंने कौन सी क्लास है, कहता कम्युनिकेशन स्किल, इसकी अपनी नहीं है। वेरी नेक्स्ट डे एक पर्सन फुल स्ट्रेस फेस के साथ कुछ कोशिश कर रहा पढ़ाने की, फिर क्यों नहीं मारी, क्या हो रहा है, कहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ा रहा है, जिसकी अपनी स्ट्रेस मैनेज नहीं है। तो सर हमारे पूरे सिस्टम में अबू बिन अदम से लेके लॉगरिथम से लेके मास्टर्स प्रोफेशनल डिग्रीज तक लाइफ स्किल्स क्या है। दैट्स वाई एक बहुत मारूफ जुमला, यार चंगा पढ़ा लिखा मुंडा है लेकिन तलाक दे छड़ियां ने। सर डिग्री से तो ताल्लुक ही नहीं है, लाइफ स्किल्स से ताल्लुक है। सो पॉइंट टू बी नोटेड, पर्सनल प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स हो, सबसे बड़ी वजह एक स्किल की कमी है, वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये रिसर्च बता रही है इस वेब की। पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स, वो कहते सर लिखना हलाल है इस क्लास में, अगर लिख लें आपको याद रहेगा, याददाश्त पे भरोसा ना कर, पॉइंट कुछ ले लें आप। सबसे ज्यादा खतरा होता है, प्रॉब्लम है इस, मैं क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेनर हूं तो क्लासरूम से बंदा निकल सकता है कहीं पर भी, NA 122 में जा सकता है। तो सर आई विश कि सर इधर ही सारे 1 घंटा हमें मिला तो हम उसको कुछ ना कुछ नुक्ते पॉइंट्स लिख लें ताकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन स्पैन रहे। सो क्या सर पॉइंट बताया मैंने लास्ट है, आपसे पूछते हैं। जी सर। हाँ सर यही होता ना सर। सो नतीजा पता लगा कि लिखना भी जरूरी है, ये भी एक प्रॉब्लम है, नहीं तो आप मिस कर सकते हैं। सर आपकी मैं छोटी सी गुजारिश करूं, जिसने लिखा होगा ना वो एंड पे उसे पता लगेगा कि हमें पूरा थीसिस मिल गया। नहीं लिखा होगा तो उसको याद आएगा, हाँ एक लड़का आया था पढ़ा के चला गया प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक उसने लतीफा बड़ा अच्छा सुनाया था कि प्रॉब्लम है, सुने तो लिखा नहीं आता। नहीं सर ये भी स्किल है सर। ये मैं आजकल 2 क्लास के बच्चों को एक लकास में जाके पढ़ा रहा हूं कि नोट करना और लेक्चर टेकिंग क्या होती है सर। ये इल्मी है कि हमें प्रोफेशनल होकर भी नोट टेकिंग नहीं आती सर। ये रियलिटी बता रहा हूं, बुरा नहीं मनाना मेरी बात का, लेकिन ये रियलिटी। आगे चलते हैं जी। मेरी जिंदगी में कभी ये नहीं हुआ कि क्लासरूम में अटेंड कर रहा हूं, मेरा रिकॉर्डर ऑन ना हो, क्लास डिलीवर कर रहा हूं, रिकॉर्डर ऑन ना हो, बिकॉज आई एम ए लर्नर, मैं सीखने वाला हूं। मैं यहां से अपनी वीडियो कैप्चर करवा के ले जाता हूं, मैंने भी सीखना है, मैंने भी लर्न करना है, मैं तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। आप कैसे कर लेते हैं? तो सर ये हैबिट्स है ना। ओके सर आगे चलते हैं। प्रॉब्लम, सबसे पहली चीज कि अगर वी बीइंग अ बिलीवर, कायनात को बनाने वाला इंसान को बना ला, वही मसले को बना रहा है। बड़ा गहरा विजडम देने लगा यहां पर। अगर इंसान बड़ा ही प्यारा है, हम सब पता है इंसान वो कहता है 70 माओं से ज्यादा प्यार है, तो फिर प्रॉब्लम तो नहीं देनी चाहिए थी।
اگلا پوائنٹ یہ ہے، وہ پیارے کے لیے پرابلم ضروری بڑی تھی، اس کی اسٹرینتھ کا اندازہ، اس کی شخصیت کا باہر نکلنا، اس کا کھوکھلا پن ختم ہونا، اس کا آئزک نیوٹن یا بڑا انسان بننا، وہ پرابلم سے تھا. سو یاد رکھیے گا کہ پرابلم سب سے پہلے اس بات کو پکا جان لیں. کچھ ابھی تک باتیں جن کو پکا اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. باہر کی دنیا میں مسئلے نہیں ہیں، اندر کی دنیا میں مسئلے ہیں. وہ کون سے؟ سکلز کی کمی. پھر کیا پرابلم سے آزاد ہوا جا سکتا ہے؟ یس، زمین سے 4 فٹ نیچے جا کے. اس دنیا میں کیا ہے؟ پرابلمز ہیں. خواہش ہے تو پرابلم ہے. خواہش ختم کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ انسان کی اینتھروپولوجی کہتی ہے. اینتھروپولوجی کا پتہ ہے جی، یہ بشریات کا علم ہے، انسانی مزاج کا علم ہے. یہ بتاتا ہے کہ انسان کے انسان ہونے کی پہلی ایٹریبیوٹ، پہلی وجہ پروگرس ہے، خواہش ہے. کسی کے پاس نہیں. کسی شیر نے پولیو کے قطرے دریافت نہیں کیے. کسی نے نہیں سوچا کہ یار ٹچ موبائل بنانا. کسی مخلوق نے اپنی لیونگ سٹینڈرڈ کو نہیں بدلا. کسی نے ایجوکیشن پہ یا پلاننگ پہ کوئی کام نہیں کیا. یہ واحد مخلوق ہے جس کی ڈیولپمنٹ اگر 100 سال میں، صرف پلاننگ کے سارے لوگ ہیں، 100 سال میں اس سبجیکٹ کو جا کے دیکھیں تو پتہ لگے گا ریولیوشن آ گیا. بیٹر رانگ جی. اور یہ صرف پلاننگ کے ساتھ نہیں ہے، ہر موضوع پہ ایسے ہی انسان نے انقلاب بپا کر دیا. سو سر پرابلم جو ان سی ہے، پہلا ہیڈنگ جو آپ نے اب دینی، جہاں سے آپ کی تھوڑی سی اسائنمنٹ سٹارٹ ہوگی، پرابلم کے بینیفٹس کیا ہیں. اپرچونٹی لکھتے جائیے گا سر، خود لکھنا ہے، ادھر شیئر بھی کر سکتے ہیں کہ سر دس ون، تاکہ کوئی 15-20 تو فائدے نکلے نا سر. پرابلم کے بینیفٹس فائدے 1 2 3 جتنے بھی. کوئی اور آتا ہے جی؟ ایوری پرابلم از اپرچونٹی. نیکسٹ ون، بندے کی صلاحیت میں کیپیبلٹی کو چیک کرنے کا بیسٹ ٹول ہے. کیا؟ فیئر آف فیلئر. سر آپ بالکل صحیح. اپنے فیئر آف فیلئر کو ختم کرنے کے لیے پرابلم آتی ہے، آپ کے جو فیئر ہے اس کو فیس کرنا سیکھ جاتے ہیں. اچھا یاد رکھیے گا، دنیا میں واحد مخلوق انسان ہے جو پرابلم کو کھڑا ہوا. چھوٹی سی مثال آپ کو، چند دن پہلے عید گزری ہے، آج تک بکروں کی کوئی ایسوسیشن مل کے حل نہیں ڈھونڈ سکی کہ ہم بچیں کیسے. اللہ کروڑ دفعہ معاف کرے، اگر یہ انسان کے لیے حکم ہوتا تو اب تک بچنے کے ٹیکس بھی آ چکے ہونے تھے. بالکل صحیح، انلمیٹڈ کر، بالکل صحیح. باقی سارے قید میں ہیں، لمیٹیشنز میں پھنسے ہوئے. واحد مخلوق ہے انسان جو چیلنج کے آگے کھڑا ہوتا ہے، مسئلے کے آگے کھڑا ہو جاتا ہے. سے بڑی بات ہے کہ خدا کو چیلنج کرنے کا اختیار دیا. اس نے قرآن میں کہہ دیا چاہو تو مانو، چاہو تو نہ مانو. عقل لو، ڈھونڈو، اگر ملتا ہے کوئی اور ٹھیک ہے، نہیں تو مان جاؤ. اگلا جی، چیلنج کا پرابلم کا فائدہ. پروگرس کو میئر کرنے کی اسٹرک بھی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے بڑے چیلنجز کو فیس کیا ہوتا ہے باہر آ جاتے ہیں، یعنی سروائیو کر جاتے ہیں، وہ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. کچھ تو ڈیمیج ہو جاتے ہیں نا. کچھ ایسے لوگ ہیں جو اندر سے اتنے ویک ہوتے ہیں، وہ چیلنج، میں کہتا ہوں چیلنج کے بعد وکٹری والا بندہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. پرابلمس کے بعد جیتنے والا بندہ زیادہ یہ اکثر لوگ کہتے ہیں اس میں کانفیڈنس نہیں ہے. اس کا جواب آپ سمجھ جائیں گے، فیس نہیں کر سکتے. فیس کرے تو ہار جاتا ہے، فیس کرنے سے بچتا ہے. آپ کسی کو بھی فیس کروا دیجئے، اس کو گزار دیجئے، اس کا کانفیڈنس لیول جو ان سا وہ ہائی ہو جائے گا. سر نیکسٹ، یہ ایک واحد اپرچونٹی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وی آر سپیریئر بینگ. پرابلم آپ کو ہمیشہ یہ گفٹ دیتی ہے کہ آپ پروو کریں یو آر سپیریئر بینگ، آپ اشرف المخلوقات. ہر چیلنج، ہر مسئلہ ثابت کرتا ہے کہ میں ہوں. نیو ایونیوز ایکسپلور ہو جاتے ہیں. لیکن پوائنٹ ٹو بی نوٹ اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں سر، پرابلم واحد چیز ہے جو سیلف ایکچولائزیشن کی طرف لے کے جاتی ہے. آج تک کسی مخلوق نے اس سوال کو نہیں اٹھایا میں کون ہوں. انسان اٹھا لیتا ہے. نیکسٹ ایکسٹرا یار اسائنمنٹ 5 سے زیادہ ہوگی تو معافی دے دیجیے گا، ایک اسائنمنٹ اور لکھ لیجیے. بک نیم از تھنک اینڈ گرو ریچ. تھنک اینڈ گرو ریچ.
یہ بھی بیسٹ سیلرز کتاب ہے دنیا کی, 100 سال سے بڑی بک رہی ہے, بائے نیپولین ہل, تھنک اینڈ گرو رچ. یہ پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتاب ہے, سکسیس کے اوپر کتاب ہے جی. ابھی تک اسے کہتے ہیں وہ سکسیس کی بائبل ہے اس کو کہا جاتا. اور یہ کتاب جو ان سی ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے جس میں وہ بیان کرتا ہے کہ دنیا کی تمام بڑی شخصیات 30 اور 40 سال کی عمر میں بنتی ہیں. یعنی ان کی جو فائنل مینوفیکچرنگ اور لیبلنگ اور چیزیں ہیں نا, جسے کہتے ہیں شاپر شوپر چڑھ کے سامنے بندہ محمد علی جناح. ایک سوال ہے سر یہ تو میں اس کا ٹائٹل ہے آرٹ, کلچر, ورتھ, بزنس, کسی بھی اسپیکٹ میں. بکس لکھی ہے نا, ان بکس لکھنے سے پہلے ویسے یہ سکسیسفل لوگ نہیں تھے, ان بکس میں ان کو سکسیسفل کر دیا. یار بڑے لکھ رہے ہیں, ہمارا فرق تو بہت سے لکھ کے 70 تھک گیا کتاب میں. یہ نہیں کہ سارے لکھنے والے باہر بھی ایسی ہے یار. سکسیسفل ہوئے لکھنے والے کو صرف کسی لکھنے کی وجہ سے سکسیسفل ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دنیا میں ہر کام سے کچھ لوگ سکسیسفل ہو رہے ہیں, کچھ ناکام ہو رہے ہیں. یہ تو کامن سینس کی بات. مثلا ایک بندہ کہ جی جو دکان, کنڈیشن نہیں لگائی جا سکتی نا, دکان کھولنے سے بندہ امیر ہو جاتا ہے, یہ کنڈیشن نہیں ہو سکتی. بڑے لوگ نہیں ہوتے. جتنے کام کی یہ ساری کی ساری 7 ہیبٹس اس میں ڈالی, نہیں کامیاب ہوا, لیکن اس بک میں وہ کامیاب ہو گیا. کام میرے لیے اور ہے, اس کے لیے اور ہے, بالکل بجائے. یہ سکسیس کی تو ڈیفینیشن ہی پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. جو میں بتا رہا ہوں کہ جرنلی وہ کہتا ہے کہ جی ابھی تک کی ہسٹری میں 2000 سال کی جو ہسٹری ہے جس میں پراپر ریکارڈز, آٹوبایوگرافیز, بایوگرافیز کے, وہ کہتا ہے زیادہ تر کی جو خود شناسی ہے, تخلیق ہے اور بڑا انسان بننا ہے وہ 30 سے 40 کی طرف. اچھا ایک سوال ساتھ ہی اٹھا دوں گا سر, 30 سے 40 کی عمر ہوتی کون سی ہے, کبھی ووٹ کیجیے. ہوتی کون سی ہے سر؟ سر یہ واحد عمر ہے جس میں انتہا کی سنجیدگی آ جاتی ہے. آپ کی بڑی چیزیں سالو ہو چکی ہوتی ہیں, آپ اصل جاتے ہیں اب گرو کر جائیں, اب کچھ کر جائیں. وہ الگ بات ہے, یہاں سسٹم ہمارا بونکر رکھتا ہے, بڑی دنیا رہ جاتی ہے. لیکن 30 is the old age of youth and 40 is the youth of old age. یہ بیچ کے ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے نا, کہ آپ جوانی کی انرجی ہوتی ہے. بجا. اچھا جی نیکسٹ جناب, چیلنج آپ کی جو نئی اسکل سیکھنے کی صلاحیت ہے اس کو بڑھا دیتا ہے. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں جی. یہ آج سے 10 سال 12 سال پہلے سسٹم چینج ہوا, سارا آئی ٹی پہ کمپیوٹر پہ شفٹ ہونے لگ پڑا. آئی ٹی کی سکل تمام ٹریننگ سینٹرز میں ایڈ ہو گئی, پہلے نہیں تھی. آپ کو اگلے دنوں میں آئی ٹی کی کورس کوئی نہ کوئی پڑھایا جائے گا, کروایا جائے گا, سکھایا جائے گا, کنسپٹ ہی نہیں تھا. نئی سکلز ہمیشہ ایڈ ہوتی ہیں پرابلمس کو دیکھ کے. آپ کہتے ہیں کیوں نہ میں انگلش امپروو کر لوں, کیوں نہ میں یہ کر لوں, کیوں نہ میں اس چیز کو سیکھ لوں, کیوں نہ میں یہ ایک نئی اپرچونٹی لوں. وجہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی کہ پروگرس ہے, چیلنج ہے, پرابلم ہے. پرابلم مجھے بار بار کہہ رہی ہے نئی اسکل آنی چاہیے, نئی اسکل ایڈ ہو جاتی ہے جی. اور کوئی بینیفٹ پرابلمس کا, پرابلم آپ کو کوئی بینیفٹ دیتی ہو جی؟ نو ڈاؤٹ جی, جتنی انوینشن سے پرابلمس بھی ہوئی. ایک پرسن ہے وہ جا رہا, اس نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے وہ ٹانگ اس کی ٹیڑھی ہے, اپاہج ہے. کچھ عرصے بعد اس نے کچھ اور بچے دیکھے, کچھ عرصے بعد کسی کے بازو ٹیڑھا دیکھا, پھر دیکھے 2 ٹانگیں ٹیڑھی ہیں. اس نے سوال اٹھایا اس شخص نے کہ کیوں ہے, پتہ لگا پولیو ہوتا ہے. یہ آج سے کچھ 70-80 سال پرانی بات. اس کے بچے کو پولیو نہیں تھا. اس نے اس کو چیلنج لے لیا, 25 سال لگا کے پولیو کے قطرے بنا دیے. اس دنیا میں ساری کی ساری جو ویکسینیشن ہے جس کی 12,500 روپیہ مالیت آتی ہے, جو کہ عوام کو پے نہیں کرنی پڑتی, اور ویکسینیشن ڈور ٹو ڈور جاری ہے اگر ایک بندے کی وجہ سے. اس نے چیلنج کا سامنا کر کے انوینٹ کر دی نئی چیز. ایک پرسن تھا, اس نے کہا یہ کمپیوٹر کا سسٹم بڑا کیلکولیٹر والا چل رہا ہے, ونڈو بنانی چاہیے. 15 سال لگائے, ایک ونڈو بنا دیجیے. پرسن نیم از بل گیٹس. 15 سال کے بعد ونڈو مل گئی, وہ امیر ترین انسان بن گیا, علیحدہ بات ہے. لیکن اگر اس چیلنج کو نہ لیتا تو کیا انوینشن ہوتی؟ 2 بھائی تھے, سائیکل میکینک تھے, دونوں نے کہا ہوا میں اڑنا ہے, چیلنج بنا لیا, اڑ کے دکھایا. 8 سیکنڈ کی فلائٹ تھی ٹوٹل, صرف 8 سیکنڈ میں زمین پہ آئے. دنیا آج ساری کی ساری ایروڈائنمکس پہ چلی گئی ہے, پوری دنیا کا چکر 40 منٹ میں لگانے لگ پڑے ہیں. ساری کی ساری جو دنیا میں ٹریولنگ ہو رہی ہے اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن ان 2 لوگوں کا, رائٹ بادران. اور وجہ کیا ہے؟ انوینشن.
प्रॉब्लम इन्वेंशन की तरफ लेके जाती है. नेक्स्ट जी, नेक्स्ट सर याद रखिएगा, प्रॉब्लम ये वाहिद मखलूक है जो प्रॉब्लम में डाउन टू अर्थ आ जाता है. कई दफा ये बेस पे आ जाता है, ये रोता है, ये पेड़ की तरफ जाता है, एक रिलीजियस पॉइंट है, ये कांटेक्ट करता है उसके साथ जिसको देखा नहीं है, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जिसकी कोई एज सच जोन सा वो एग्जिस्टेंस नहीं है, वो बिलीवर बनता है, वो कहता नहीं मुझे किसी और के सहारे की भी जरूरत है. ये आपको प्रेयर की तरफ लेके जाता है जी. प्रॉब्लम और क्या फायदा देती है जी. नेक्स्ट, ये सब डिफरेंट हो सकता है या हो आप सकता बता रहे हैं कि सर मैंने जितने भी कंपैरेटिव रिलीजियस मतलब बताता नहीं ऐसे नहीं है तो स्टीफन हॉकिंग बन जाता है. जैसे ये क्या बात हुई कि ऐसे नहीं कि मान लो इसको, अगर फिजिक्स में बाकी सारी चीजें दरियाफ्त करेंगे तो खुदा भी दरियाफ्त. लेकिन यार एंड पे सबके साथ क्या हो रहा है, फिर वो मान जाते हैं. एक सवाल है बहुत बड़ा, ये मैंने बड़ा लेके फिरा हूं. मैं कभी गया हूं जनाब उसके डॉक्टर के पास गया हूं, कभी कहीं गया हूं, कभी कहीं गया हूं, इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि सारे के सारे फिर बाद में मानने के लग पड़ने कुछ ना कुछ है. मैं नहीं कहता माने ना माने, दुनिया में अगर वोट अल्लाह को डलवाया जाए तो हार जाएगा, लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि आखिर कोई ना कोई इटर्नल ताकत को तो मानना पड़ता है. उसमें आप सर सैयद को नेचरिया कह दें, बेशक नेचुरलिस्ट कह दें, लेकिन कुछ ना कुछ मानना पड़ता कि है जिसके सामने सरेंडर, या हमें कुछ गैबी इमदाद चाहिए, सुपर नेचुरल कुछ ना कुछ जाना पड़ता है, और उसमें आपकी एक गहराई पैदा होती है. नेक्स्ट पॉइंट इज दी, ये मेच्योरिटी पैदा करती है जी. जितने भी कुक्ड लोग होते हैं, हमें इन्हें कहते हैं बेक्ड एंड कुक्ड पीपल्स, दुनिया में हाफ कुक्ड भी होते हैं. इमेच्योरिटी, कुक्ड वो है जो रेडी हो गया, जो रेडी की तरफ जाता है, और रेडी की तरफ वो जाता है जो चैलेंज को फेस करता है. अच्छा, अब मेरी गुजारिश ये है कि एक छोटा सा काम आप खुद अगली असाइनमेंट में सिर्फ सवाल लिख लीजिएगा. हिस्ट्री के जितने बड़े नाम है किसी भी शोबे के, रसूल, पैगंबर, किसी भी शोबे के हो, साइंस में, फिक्शन में, राइटिंग में, ड्रामा, आर्ट एंड कल्चर, किसी चीज में आप उनके नाम लिख लीजिएगा और उनकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स पढ़ लीजिएगा. हम वो प्रॉब्लम ले ही नहीं सकते. दूसरे लफ्जों में कहना चाह रहा हूं कि जो प्रॉब्लम से बचता है वो अजमत से बच जाता है. सो अजमत के साथ जो सबसे ज्यादा चीज जुड़ी होती है वो प्रॉब्लम जुड़ी होती है. गलत कह रहा हूं सर? ना बढ़ो, ना बढ़ो. ले सर जी, यहां तक पहुंच के ये हमें कंफर्म हो गया कि प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं है. प्रॉब्लम जो सी है वो गॉड की तरफ से गिफ्ट है. आपका खालिक आपकी मसले का भी खालिक है, और वो मसले का खालिक इसलिए है, उसे पता है कि इससे गुजर के आपकी पहले वाली हालत से बेहतर हालत हो जानी है. बाज़ वक़्त मसला हल हो जाता है, लेकिन मसला आपको गिफ्ट दे जाता है, आपको स्ट्रेंथन कर जाता है. जितने भी इमोशनली जरा मजबूत लोग होते हैं वो किसी चैलेंज की वजह से होते हैं. जितने भी डाउन टू अर्थ लोग होते हैं किसी चैलेंज से गुजर के हुए होते हैं. तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे ज्यादा दो हैं. अगर कि आप थिंकिंग की तरफ जाएं, सॉल्यूशंस की तरफ जाने लगे, थोड़े छोटे उसके नुक्ते जोन से हैं. आपने जब भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आपने थिंकिंग देखनी. अच्छा, ये एक छोटी सी असाइनमेंट लगी, मैंने जो सवाल छोड़ने हैं उसमें से एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये लिस्ट बना लीजिएगा, ये बड़ी हेल्पफुल आपके लिए होगी. वो लोग जो गुड है प्रॉब्लम सॉल्वर, उनकी कुछ क्वालिटीज हैं जी. ये बड़ी रिसर्च के बाद चीजें पता लगी. नंबर 1, दे आर गुड इन थिंकिंग. अच्छा, नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, क्या हर बंदा थिंकिंग में अच्छा होता है? नहीं होता. अच्छा, मेरा फिर अगला सवाल है, इधर ही रुक रहा हूं मैं, क्या हमें कहीं थिंकिंग या टूल ऑफ थिंकिंग पढ़ाए जाते हैं? अच्छा, मेरा अगला सवाल है, आप किसी एक स्कॉलर का, एक दानिश्वर का, एक किताब का नाम बता दें जिसमें थिंकिंग के बारे में बताया गया. मैं कह रहा हूं थिंकिंग एक काम है सर, इसके कुछ टूल्स हैं, कुछ तरीकाकार है सर, और वो तरीकाकार पे काम जो सा वो बकायदा इसकी कोई किताब होगी सर. सारे की सारी आइडियोलॉजीज थिंकिंग टूल नहीं है. मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये कश्ती चलाना एक फन है सर. ये फन सीखना किताब चीज तो कोई होगी ना सर उसकी. सर वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सिर्फ एक बंदे ने सर अभी तक काम किया, हिज नेम इज एडवर्ड डी बोनो. गूगल कर लीजिएगा सर, एडवर्ड DED बोनो. ये दुनिया का सबसे महंगा कंसल्टेंट और ट्रेनर भी है, एज भी बहुत ज्यादा हो चुके. एडवर्ड डी बोनो. लिटरल थिंकिंग इसकी किताब है, किताबों के कई नाम है इसके. 6 हैट इसकी किताब है. टीच योर सेल्फ हाउ टू थिंक किताब है. थिंकिंग मैथड इसने सिखाया. इसने कहा नया कैसे सोचा जा सकता है.
टूल्स हैं, तरतीब है, ऐसे करके सोचेंगे। ये ना रिलीजियस है ना नॉन रिलीजियस है, ये कह रहे जी सोचना एक टूल है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को इस्लाम या नहीं है, वो एक साइंस है। वो कह रहे हैं सोचना एक साइंस है, हर एक को नहीं आती, इसको सीखा जा सकता है। ओके जी। और थिंकिंग देखा गया, नंबर 1 मैंने बताया जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सेंस उसकी ज्यादा अच्छी होती है जो थिंकर गुड है। अच्छा, वजह सुन लीजिएगा, इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला है, उसके पास ऑप्शन ज्यादा बन जाती है, वो नई नई ऑप्शंस को सोच सकता है। हमेशा स्टक वो बंदा होता है जिसके पास ऑप्शन नहीं है। मतलब मैं ये सारा हेडमास्टर्स में बड़े मैंने पढ़ाया है, डीएस डायरेक्टरेट स्टाफ में, तो वहां मैंने छोटे छोटे सर्वे करके अंदाजा लगाया कि 80% को गुस्सा आता है। ऑब्वियस है कि अब हाथ से मारा नहीं जा सकता, मार नहीं प्यार का कंसेप्ट आ चुका है, तो वो जुबान से मारते हैं। अब नया टूल आ चुका है कि जलील इतना करो कि बंदा अंदर से मर जाए। उसके वकोल इशफाक मसाक को ख्वाब देखना भी छोड़ दे, सोचना भी छोड़। किसी का मैंने शेर भी है मुनीर न्याजी का कि ऐसे शख्स को जिंदों में क्या शुमार करो जो ख्वाब देखता भी नहीं और सोचता भी नहीं। यानी ख्वाब देखना और सोचना एक सिर्फ है जो इंसान के पास है। सो ऑप्शन ज्यादा आते हैं। सर नंबर 2, सर देखा गया है जो लोग रैशनल होते हैं, थोड़े से रैशनल लॉजिकल से, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जल्दी चले जाते हैं। एंड इसके वाइस वर्सा करूंगा, इमोशनल, दीबा नेक ईमानदार इबादत गुजार इमोशनल इंसान मसला नहीं हल कर सकेगा। मैं बताना जो चीज चाह रहा हूं, रैशनल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। मैं खिलाफ नहीं किसी की बात कर रहा, मैं जो समझाना चाह रहा हूं, बड़े लोग कहते हैं जी हम सारी बातें करते हैं, हमारा मसला क्यों नहीं हल हो रहा? मसला स्किल से हल होता है, और स्किल जो सी है वो सीखनी पड़ती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है, एक बंदा कहे जी जनाब मैं दांत नहीं निकलवाऊंगा और मैं तहज्जुद पढ़नी शुरू कर दूंगा, वो दांत नहीं निकलवाएगा, कैंसर बन जाएगा। एक जो काम है वो काम है, वो गलत टूल पे चला गया। मेरी गुजारिश आप समझे कि नहीं समझे थी? सो सर नतीजा ये है कि जब भी आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगी, और अगली चीज क्या है जी, दूसरा नुकता जो सा मैंने बताया लास्ट वाला, रैशनल थिंक, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट सर जिनकी परसेप्शन अच्छी है, बिकॉज ये अगली मैं गुजारिश इसमें से करने लगा हूं, इंसान के तारीख में सबसे बड़े 2 हाईजैकर रहे हैं। वन इज रॉन्ग परसेप्शन, हाईजैकर, एंड सेकंड इज इमोशन। अभी तक तारीख इंसानियत को एटम बम ने, दहशत गर्दी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इमोशनल लोगों ने पहुंचाया। आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ लें, सेकंड वर्ल्ड वॉर देख लें, वो ठीक है इकोनॉमिक सारे फैक्टर थे, लेकिन आप ये देखें कि फैसले किन्होंने किए हैं। नफसियाती हिस्सा उनका थोड़ा सा, उसने एक ऐसा पर्सन दुनिया की बड़ी जंग करवाता रहा जो अपने कोर्ट में से अपना हाथ नहीं निकाल सका। आप में से शायद किसी को पता हो, नेपोलियन। और वजह क्या थी? ये उंगली कटी हुई थी सिर्फ इतनी सी, और इसका उसको इतना कॉम्प्लेक्स था कि वो बात करते हुए ज्यादातर ऐसे कर देते थे। और उसकी पर्सनैलिटी के लिए एट्रीब्यूट्स है जिसमें बड़ा काम दुनिया में हो चुका है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, इमोशनल बंदा कभी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा, वो फाइट की तरफ जाएगा, और फाइट इज द लास्ट सोल्यूशन। एक्चुअल फाइट इज द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे काम करना। बस इसकी मिसाल है, मेरे रास्ते में एक रुकावट आ गई, बंदा, मैं उसको कन्विंस करूं, टैकल करूं, नेगोशिएट करूं, कुछ करूं, ये तो स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। लेकिन मैं ईंट उठा के सर में मारूं तो ये तो फिर मेरा सारी मखलूक के पास ही है, एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। नहीं सर, नंबर 1 पता लगा जी थिंकिंग की, दूसरा नंबर पता लगा जी रिपीट करते रैशनल लोग। नंबर 3 परसेप्शन एंड इमोशन हाईजैकर्स है। परसेप्शन इंसान की स्ट्रांग होनी चाहिए थी। अच्छा, अब अगला सवाल ये, परसेप्शन स्ट्रांग कैसे होती है सर? परसेप्शन के बारे में कहा जाता है जिस तरह इंसान को चल चल के चलना आता है, बोल बोल के बोलना आता है, परसेप्शन आपकी हमेशा परसीव कर करके आती है, और आप नए नए परसेप्शंस लगाते हो, नया नया एक्सपोजर। अगला पॉइंट असल में एक्सपोजर है, मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा। देखा गया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग वो अच्छा होता है जिसका एक्सपोजर ज्यादा है। अच्छा, जो बंदा भी कुएं का मेंढक है ना सर, वो छोटे मसले को बड़ा मसला बना लेगा, ये कंफर्म। आपको जितने लोग स्टक नजर आएंगे ना, उनको कहेंगे यार ये सोल्यूशन है, वो कहना नहीं होगा नहीं, अब क्योंकि यार ये मसला हल करवा देते हैं, झूठ बोल रहे तुझे यार, दुनिया आज तक किसी का नहीं है। रीजन क्या है?
ان کا ایکسپوجر نہیں ہے. دنیا کہاں چلے گی؟ میرے ساتھ پچھلے دنوں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تو میرا ایک بڑا پرانا میرا دوست ہے, کلاس والے جاوید چودھری, کالم لکھتا ہے. ہم دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے, تیسرے صاحب ایک سوال میں کر دیا, ایسے نہیں ایسے ہوتا. ٹھیک ہے, ہم نے ایک ٹول ڈھونڈ لیا, وہ کیا ہے گوگل. سمپل, وہ لکھو یار انہیں جواب کاٹ دو. گزارش یہ ہے کہ زمانہ تو بڑا آگے چلا گیا ہے. ہم اپنی پرسپشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. ایک گڈ ٹیچر کی حیثیت سے سر میں سارے لیکچر کے بعد اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں میری ساری باتیں غلط ہو سکتی ہیں. اس کی یہ میری پرسپشن, میرا نالج, میرا دیکھنے کا انداز ہے. یہ ہاتھ آپ کے لیے سیدھا, میرے لیے الٹا ہے, کیونکہ پوزیشن کا فرق ہے. تو سر نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے کام کی چیز جہاں جہاں ابزارب ہوتی ہیں چیزیں وہ لے لیں, باقی چھوڑ دیں. ایک چیز میں اڑ جانا, اسٹیگننٹ انسان پرابلم سالو نہیں کر سکتا. سر اگلا یہی نقطہ, فلیکسیبل لوگ جن کے اندر فلیکسیبلٹی ہے, ناٹ لائک جمناسٹک فلیکسیبلٹی, اٹس اے فلیکسیبلٹی آف بہیویئر. بجا کوئی شک نہیں, کوئی شک نہیں. پرابلم سالونگ میں سب سے زیادہ رول اس چیز کا جی فلیکسیبلٹی. ٹھیک ہے جی, آپ فلیکسیبل کتنے ہیں, کیونکہ ایسا ایک گزارش کرو, یہ اس کو اگر آپ اس کو کیری کر لینا تو بڑی جگہ یہ میرا جملہ آپ کی زندگی میں کام آئے گا. بڑے مسئلے روکنے کے لیے نہیں آتے, صرف آپ کا تھوڑا سٹائل چینج کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ ایسے چل رہے تھے, مسئلہ آ گیا, وہ کہہ رہا ہے آپ ایسے تھوڑی دیر چل لو تاکہ نکل جاؤ, دیٹس آل. اچھا بجائے اس کے کہ میں ایسے چلوں میں ٹکرے مارتا رہوں, تو غلطی کس کی ہے؟ اور یہ زندگی میں بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے, بڑی دفعہ ایسے ہوتا ہے. اوکے جی, نیکسٹ جی, پرابلم سالونگ ان کی زیادہ اچھی ہوتی ہے جو سوشل ہوتی ہے. دیٹس وائی آج ہارورڈ گارڈنر کی جو ریسرچ ہے جسے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری کہا جاتا ہے, یہ بھی کسان, یہ چھوٹے چھوٹے کام کبھی فارغ بیٹھ کے کر لیجیے گا, لکھ لیں, دل کرے گا کر لیجیے گا. میرے تو یہ نالج بیس بڑی اس حوالے سے میں نے اسٹرانگ کی ہے, کام کر کے دیکھا ان چیزوں. ہارورڈ گارڈنر ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری, اور یہ تھیوری یہ بتاتی ہے کہ جو سوشل ہونا ہے یہ بھی ذہانت ہے, یہ جینیس کی قسم ہے, ہر بندہ نہیں ہو سکتا. اسے ہم سوشل جینیس کہتے ہیں. سوشل جینیس, اس نے کہا دنیا کے سارے بڑے انٹرپرینور سوشلی جینیس ہوتے ہیں. دے نو ہاؤ ٹو مینج دی پیپل, آؤٹ کمس کیسے لینے ہیں, ریزلٹس کیسے لینے ہیں, بندے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, بندے کی نیچر کیا ہے, کس طرح اسے بات کرنی ہے. سوشل جینیس از. اب یاد رکھیے گا کہ سوشل جینیس کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ آپ کا تجربہ بڑھ گیا بہت زیادہ. اچھا یہ بڑے وہ پرانے جملے کہا جاتے ہیں, زندگی سیکھنی ہے کبھی اسپتال چلے جائیں, زندگی سیکھنی قبرستان جا کے بیٹھ, کبھی جیل میں تھوڑا سا ٹائم گزار کے دیکھیں قیدیوں کے ساتھ, یہ بڑے پرانے جملے. اچھا میں نے پرسنلی ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی 2-3 سال میں کر کے دیکھی. میرے پاس ویک میں ایک ریڈیو پروگرام ہوتا ہے, سارے چٹ چیٹ ریڈیو پروگرام ساری دنیا میں چاہ رہے ہیں. میں نے اس کا فارمیٹ 2 سال پہلے بدلا, میں نے گیسٹ ڈال دیا, ہر دفعہ ایک گیسٹ. شرط یہ نیا ہو, کچھ نیا ایکسپوجر ہو. اچھا میں نے پچھلے دنوں اپنے اس پروفائل میں دیکھا 100+ گیسٹ ہو چکے تھے. میں نے اپنی انفارمیشن دیکھی تو ہر شعبے میں پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی تھی, اور پی آر دیکھی تو پہلے سے 100 ٹائم بڑھ چکی تھی. کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا جس میں میرا بندہ موجود نہیں تھا. صرف ریزن کیا تھی, سوال پوچھنا کہ سلیم گوری صاحب آپ کی نیٹ سول چل رہی, کیسے چل رہی, آپ نمبر 1 IT میں کیسے چلے ہیں, چائنا تو ہم سے کوئی چیز نہیں لے رہا, آپ کا سافٹ ویئر کیوں لے رہے, سوال ہے نا سر. تو اس کے جوابوں کے نتیجے میں وہ جو ایکسپوجر بڑھا, وہی چیلنج جو آتے ہیں وہ پہلے سے چھوٹے ملتے ہیں. سو دی لاسٹ پوائنٹ, پرابلم سالونگ کی صرف ایک ہی بنیادی اسکل ہے, ٹیکنیک ہے, وہ کیا ہے سر, مسئلے سے بڑی اپنی ہمت کر لو, نو وے, اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے. دنیا کے جتنے بندے رکتے ہیں سر ان کی ہمت مسئلے سے چھوٹی ہوتی ہے. مجھے نہیں پتا مسئلہ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا مسئلہ کتنا بڑا ہوتا ہے, مجھے تو اتنا پتا ہے کہ اگر آپ کی ہمت یعنی آپ کی اسکل, آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی صلاحیت مسئلے سے بڑی ہے تو مسئلہ چھوٹا ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مسئلے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے, کئیوں کے لیے چھوٹے چھوٹے, اس سے گزر گئے. سو نئی ڈیفینیشن سن لیجیے گا, جینیس پرسن وہ ہے جو پرابلم سالونگ جانتا ہے. ذہین انسان مسئلے کو حل کرنے کی صلاحیت. آج بھی ڈیفینیشنز بن چکی ہیں سر, چینج ہو چکا ہے. اٹس ناٹ اے کیلکولیٹر آ چکا ہے نا جی, وہ کہتے ہیں جو جمع تفریق کر لینا وہ نہیں ذہین گا, کیلکولیٹر کر دیں یار. ٹولز آ چکے ہیں, لیکن کوئی ٹول ایسا نہیں آیا جو مسئلوں کو حل کر سکے. کتنے ایسے مسئلے ہیں جو ابھی کمپیوٹر حل نہیں کر سکا.
وہ میاں بیوی کی لڑائی ہے, دونوں کمپیوٹر کے درمیان میں بیٹھ جائیں, حل کریں, ایک کے سر میں مارے گا کوئی. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی اسکل چاہیے. میری گزارش آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے. تو اب وہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں, پروفیسر یونیورسٹی میں, پی ایچ ڈی ڈاکٹر. تو میری کوئی سوشل زیادہ ہونے کی وجہ سے میں ان کے ساتھ بڑا پرسنل ہے. تو فیو ڈیز بیک ہے, میری بیگم میں لڑائی ہوگی. کس بات پہ ہوگی؟ وہم کھائے سر, اچھی خاصی عمر ہوگی. کہتے یار انٹلیکچوئل باتیں نہیں کرتی. میں کہا بیگم انٹلیکچوئل باتوں کے لیے ہوتی نہیں ہے. میں کہا آپ کو کس نے کہہ دیا ہے کہ آپ جو ان سے ہے وہ لوہے کی دکان سے کپڑا خریدنے چلے گئے؟ اتنی تو بیسک کچھ آئی کیو ہونا چاہیے یار بندے کو. اس کے لیے دنیا پڑی ہوئی ہے, آپ نے وہیں کے اس متبرک کام کے لیے بیگم کو چوز کر لیا. وہ ساتھ ہی شرمندہ ہو کہتے ہاں یار غلطی نہیں ہے. تو حضور والا گزارش صرف آپ سے میری اتنی ہے, سر جی ہے نا, میں اگلے ایک صاحب نا وہ میرے تو روز ہوتا ہے, تو وہ پورا ایک لیکچر ایسے چیز سے دے کے نکلے, اور اس تو بعد انہوں نے ٹی وی ٹاکس کرنی شروع کر سکی ایسے موضوع پہ. ٹی وی ٹاکس میں 1500 ہو گئی. آئی ایم ناٹ کوٹنگ دی نیم, سچا واقعہ. عمر بڑی ہو گئی, ساری زندگی لوگوں کو میاں بیوی کے جھگڑے کیسے مینج کرنے سکھاتے رہے. فیمس نیم آف پاکستان ان دیٹ کاؤنسلنگ انڈسٹری. 9 سال کی عمر طلاق ہوگی. تو ہم جب بیٹھتے ہم کہتے ہیں یار کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ہمارا جو گرو مینٹور ہے وہ رہ گیا ہے یار, ساڈی کی اوقات ہے, اس سے بال کے. تو اب آگے چلتے ہیں, جس سے باہر آتے ہیں تھوڑا سا آپ کا ایک وہ لوبریکیشن ہو جاتی ہے اس طرح کی آئیڈیز. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ پرابلم سالونگ میں سب سے اگلی جو نیکسٹ ہماری چیز آتی ہے وہ آتی ہے سر جی کہ آپ نے پرابلم سالونگ کے لیے کچھ کام, یعنی جسے کہتے ہیں ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے. ٹائم شارٹ کا, ہمیں گھنٹے میں کلوزنگ کرنی ہے, سیشن پورا لمبا چوڑا. ایکشن پلان کیا ہونا چاہیے, وہ کیا کیا کام ہے جو کریں تو آپ کے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. سر دی فرسٹ اسائنمنٹ یہ کرنی پڑے گی جی آپ کو. فرسٹ اسائنمنٹ سر, اپنی زندگی کے 11 مسئلے لکھیں. لیں جی سر, گزارش ہے جی, سنتے جائیے گا. آپ نے جو لکھا میں بتا دیتا ہوں, مطلب اس میں سے کچھ نیا ہو سکتا ہے. سر دنیا میں مسئلے ہی دنیا کے 11 ہیں جی انسان کے لیے. میں نے اس لیے 11 کہے تھے جی. آپ کے اگر 11 سے بڑھ جاتے ہیں تو غور کیجیے گا, اصل میں 11 ہی ہیں, وہ واپس آنا شروع ہو جائیں گے. مثلا میں اچھے کپڑے خریدنا چاہتی ہوں فرض, اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 2 مسئلے ہیں, یہ اصل میں ایک مسئلہ ہے. اچھا جی, میرے پرسنل ریلیشنز اچھے نہیں ہیں, مثلا ایک مسئلہ ہے. اچھا کہیں اور لکھا ہوا ہے مجھے غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. تو کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. ہمارے مسئلے دنیا کے 11 ہیں جی. یہ ان میں کچھ مسئلے میں گنوا دیتا ہوں آپ کو جو جن کے بارے میں کہا جاتا ہے جی. نمبر 1, دنیا کا سب سے بڑا پرابلم اکانومی ہے جی, فائنانس ہے, پیسہ ہے جی. اور یہ دنیا کا تب سے مسئلہ ہے جب سے انسان ہے جی. اور یہ اس کے اوپر میرا ایک سوال ہے جی, کتنا ہونا چاہیے جی. سب سے بڑا سوال یہ ہے کتنا ہونا چاہیے. یہ ڈیفائن کر دے نا بندہ, تو پھر بندہ گریڈ ریس سے نکل جاتا ہے, ریٹ ریس. دس از دی وے, رائٹ آنسر 110%. سر آپ جو چاہتے ہیں نا اس کی پرائس ٹیگ نہ دیکھنا پڑے آپ کو. اسے کہتے ہیں خوشحالی. عمارت اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. اس سے پچھلا جو دور ہے نا وہ دور بڑا خوفناک ہے. وہ کون سا جی؟ وہ دور ہے, وہ دور کیا کرتا ہے, بندہ کہ جی پیٹرول کی قیمت کی ہے, وہ کہتا ہے جی سبزی تھوڑی سستی کر دو یا کٹا لو. یہ وہ دور ہے جو آپ کا تھوڑا ٹف ٹائم ہوتا ہے جی. سر بندے کے پاس خوشحالی ہونی چاہیے جی. اتنا پیسہ ضرور ہونا چاہیے کہ آپ خوشحال فیل کریں. آپ کی خوشحالی جو ان سے فیل ہونی, آپ جو چاہتے ہیں کم از کم وہ کر سکیں. دوسرا مسئلہ جی, فائنانس, اکانومی, پیسوں کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ, دوسرا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ہیلتھ ہے جی. انسان جو ہے ساری چیزوں کے باوجود اگر ہیلدی نہیں ہے تو انسان جو ہے وہ نہیں آگے بڑھ سکتا جی. یہ آپ کے مسائل سارے کے سارے کنٹری کے بھی وہی ہیں جو بندے کے مسئلے ہیں جی. کبھی غور کیجئے گا. سارے ایک ایسا کنٹری جو ڈیولپ ہو رہا ہے اس کے مسئلے, اور ایک ایسا بندہ جو ڈیولپ ہو رہا ہے سیم ہے. ایک ایسا کنٹری جو گرو کر چکا ہے اور اسی کنٹری کا ایک ایسا پرسن جو گرو کر چکا ہے, دونوں کے مسئلے سیم ہوں گے. وہ اسٹیبل رہنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو بیکم سپر پاور, دے بیکم دین دے وانٹ ٹو بی. اب رہیں گے جناب اس کو کوشش کریں گے قائم رہے, دہشت گردی کو اڑا دیں گے پکڑ کے, 2 ملک تباہ کر دیں گے کیونکہ ہم نے رہنا سپر پاور ہے. یہ ایک علیحدہ ایشو پڑ گیا. سر نیکسٹ ہمارا جو ایشو ہے ہیلتھ کے بعد, وہ ایشو ہے ہمارا سیلف مینجمنٹ. ایک دنیا کا سب سے بڑا ایشو ہے جی. یہ ایڈریس ہی نہیں ہوتی ٹاپک. یہ کئی چیزیں ہیں جو آپ ادھر ایم پی ڈی ڈی سے آپ کو مل جائیں گی,
लकीली अगर ऐसे सेल्फ हेल्प के ट्रेनर्स कुछ होते हैं, थोड़े से ऐड होते हैं मेरी तरह, बाकी तो आपको टेक्निकल चीजें ज्यादा पढ़ाई जानी, तो उसमें ही चीजें बता दी जाती हैं. सेल्फ मैनेजमेंट इज अ क्वेश्चन, सवालिया निशान है बहुत बड़ा. सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है, व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, व्हाट इज सेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन द सेल्फ. व्हाट इज सेल्फ, सेल्फ क्या होती है जी, तो डिफाइन कर सकते हैं. नंबर 1, सर नंबर 1 है हमारे बिलीव्स, कैसे होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, इस पे भी सवाल नहीं हम उठाते. नंबर 2, हमारी एक्सपेक्टेशंस कौन सी होनी चाहिए कौन सी नहीं होनी चाहिए. नंबर 3, हमारी हैबिट्स. नंबर नेक्स्ट, हमारे रिसोर्स है ना, हमने मैनेज करने. सर नेक्स्ट दुनिया का सबसे बड़ा मसला सर रिलेशनशिप है जी, रिलेशनशिप. अब ये रिलेशनशिप एक जर्नल वेग टर्म है, ये आपका मियां बीवी हो सकता है, ये भाई बहन हो सकता है, वालिद वालदा के साथ हो सकता है, माशरे समाज. हमारा रिलेशन सर कई तरह का जी. आपको मजे की बात बताऊं, हम एक ही वक्त में फर्द हैं जी, शहरी है लाहौर के, हम एक ही वक्त में जौन सा पाकिस्तानी है, हम एक ही वक्त में दुनिया के एक फर्द हैं, हम एक ही वक्त में खानदान के एक नौजवान है, हम एक ही वक्त में किसी के लिए भाई हैं, एक ही वक्त में ये खाम, एक ही वक्त में वालिद हैं. हमारा ये जो रिलेशंस होते हैं, कई लोगों की रिलेशनशिप की जो है ना वो सेंस बड़ी वीक होती है, जीनियस बड़ी वीक होती है. ऐसे लोगों के अक्सर जो है ना वो फिर एंड बड़ा अकेला हो जाता है जी, ये आखिर में बड़ी तकलीफ की जिंदगी गुजारते हैं जी. ठीक है जी, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो सा नुकता मैंने बताया. दूसरा दुनिया में सर जी सबसे बड़ा मसला है पीस, अमन. ये कौम का भी मसला है, ये कल्ले अकेले बंदे का भी है. मैं बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू लिया जी, बड़े बड़े बंदों के साथ मेरी पर्सनल मुशावरत हुई है, बड़े लोगों के साथ टाइम गुजार के देखा, उनसे मैंने सवाल किया जी आप क्या कमी है. अमन नहीं है सर, अंदर सुकून नहीं है. याद रखिएगा ये इंसान का काश दुनिया के बड़े मसलों में से है. अफसोस ये सेल्फ मैनेजमेंट की कमी की वजह से आता है, प्लानिंग की कमी की वजह से आता है, और रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स की वजह से. नेक्स्ट जनाब दुनिया का सबसे बड़ा जो मसला है वो मसला है सर आपका ये मसला तो नहीं है लेकिन ये इशू बहुत बड़ा है, इसलिए इसको हम मसले के खाते में डाल देते हैं. ये कनेक्टिविटी टुवर्ड गॉड्स है. हम अपने आप को मजहबी तौर पे तसल्ली और तशफ़ी का शिकार करना चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश होती है हमारे अंदर ये भी अमन हो कि हमारा खुदा से राब्ता वास्ता है एक इटर्निटी से, या हम जो उनसे वो रिलीजियस हैं, या हमारा कम से कम सेटिस्फेक्शन एक है, और ये हम इन चीजों को मसला बनाते हैं अमन की तरफ लेके. नेक्स्ट सर हमारा सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सा सर वो सिस्टम होता है. सर हम जिस सिस्टम में पैदा हो गए उसके मसले हमें लेने पड़ते हैं. आप पाकिस्तान में हैं सर, आपके बच्चों में जो उनसे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप सुबह छोड़ेंगे एपीएस के वाक़े के बाद आपके अंदर की घंटियां बजती रहेंगी. ये आपको इधर के रहने का तो साथ मिला सर. आप यहां पर हैं, यहां घंटे बाद लाइट जाएगी सर, ये आपको सिस्टम ने दिया जी. ठीक है जी. अब यहां पर है, सर्दियां आने लगी हैं, दिसंबर एन सर्दी की इंतहा के दिनों में आपका गीजर बंद हो जाएगा, गैस 8 घंटे नहीं आएगी जी, आपका आधा खाना पका होगा आधा नहीं. ये सिस्टम के प्रॉब्लम्स हैं. तो सर सिस्टम आप जिसमें भी जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का एक बंदा मुझे मिल गया और प्रॉब्लम कहता है 45% टैक्स देना हमें पड़ता है. अच्छा हम इधर से खड़े होकर कह देते हैं कितनी मौज है, मसले कोई नहीं है. हर चीज की सिक्योरिटी उनको फराहम की जाती है. मेडिकल का क्या लेवल है, हर चीज का, सड़कों का क्या लेवल है. चलान काटने से पहले बटन ऑन करता है, कैमरा ऑन हो जाता है, उसके वो वीडियो जाती है पीछे रिकॉर्ड में कि चलान किस तरह काटा गया, बातचीत क्या हुई है, और वो कहता है कि मेरा चलान काटने से पहले कैमरा ऑन करो, उस बगैर मैंने उसके चलान नहीं करवाना. ठीक है कि नहीं. यहां चलान हो जाता है सारा, मोबाइल ऑन हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है. ये वो आपके यहाँ के मसाइल आपको लेने पड़ते हैं. तो सर आप किसी सिस्टम में चले जाएं, उस सिस्टम के मसाइल आपको साथ ही साथ मिल जाएंगे. सर इंसान का अगला सबसे बड़ा जो मसला है सर वो मसला है इंसान की, ये बड़ा एक अजीब सा मसला बताने लूंगा, वो इंसान की अपनी वीकनेस है सर, अंदर की वीकनेस. ये एंथ्रोपोलॉजी से कहती है, वो जो आप इर्तिका कह रहे थे डेवलपमेंट, इंसान सर दुनिया में शाज़ नादिर कुछ ही लोग आगे बढ़ते हैं. ये बड़ी मसला है, बड़े लोगों के पीछे बैरियर लगे होते हैं. जीन्स हिस्ट्री बड़ी वीक है जी, हम अंदर से गुलाम इतने गुलाम चले आ रहे होते हैं. हमारे अंदर एक बड़ा शानदार किसी दानिश्वर ने जुमला कहा कि इंसान की गुर्बत खत्म हो जाती है, एहसास गुर्बत बड़ी मुश्किल से खत्म होता है. बड़ा मुश्किल काम है जी. आपके अपने जो मिथ्स हैं, अपने जो इश्यूज हैं, बड़े लोग गांव से आ जाते हैं लेकिन ज़हनी तौर पर गांव के रहते हैं. रहना भी चाहिए, सादगी होनी चाहिए, लेकिन आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए शहर का कम से कम. मैं बड़े लोगों को सवाल करता हूं कि लाहौर में बेशुमार इल्मी अदबी एक्टिविटीज हैं, आपको पता है कहते नहीं पता. मैंने पिछले लाइब्रेरियंस का इधर बैच पढ़ा है, मेरा सवाल था किताबें पढ़ते हैं, कहते नहीं पढ़ते. अच्छा मैंने अगला सवाल किया, आपके घर में किताबें हैं, 3-4 ने हाथ खड़े. मैं कहा जी क्यों है, कहते दफ्तर की आ गई. मैं कहा जी आप किताबों को प्रमोट करने के लिए कुछ कर रहे हैं, कहते कौन किताबें पढ़ना ही नहीं चाहती. मैं कहा वो छोड़े, थोड़ा सा एहसास ही होता है यार, मेरा जब काम ही यही है.
تو میں اس میں کانٹریبیوٹ کیوں نہ کروں؟ مطلب میرا کام ہے ایک شو بار ٹریننگ، میرے کو کانٹریبیوشن بھی کچھ ہونا چاہیے. ایک ارننگ ہے ٹھیک ہے یار، ایک ادھر کا جو سا 3-4 ہزار کا چیک تو سائٹ پہ رکھ دیں، پیٹرول نکل گیا. لیکن یار اگر ایک اچھی 3 کمپنیوں کی ٹریننگ منتھ کی دے دی تو 6-7 لاکھ روپے نکل گئے، نفع یار اچھی زندگی کے لیے. طریقہ کار ڈھونڈ لیا. کیا کسی نے بڑا پہلے میں نے 2 جگہ سے چھوڑی چیزیں. ایک تو انجینئرنگ والی جاب نہیں کی، دوسرا 34 کامن کا CSS چھوڑ دیا میں نے سیٹ لے. میں کہا السلام علیکم. ریزن کیا؟ ایک بات پک کر، قابل ہے تو مہنگے ہو جائیں گے، قابل ہے تو ریزائن کر دیں گے. یہ میں مطلب اس کو مائنڈ نہیں کرنا آپ نے کسی چیز کو پرسنلی لینا کسی نے، کیونکہ کئیوں کے لیے جاب بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہوگی. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ سر اگر آپ کسی بھی ایک سکل کو اتنا پالش کرتے ہیں کہ وہ بکنے لگ پڑتی ہے تو دنیا آپ کے لیے کھلی پڑی ہے، پاسپورٹ آپ کی سکل بن جاتا ہے. یہ اتنا بڑا نقطہ ہے، کئیوں کو سمجھ آ گیا وہ کلک کر کے آگے نکل جاتے ہیں. ریئلٹی بتا ونس میرے بہت بڑا مسئلہ ہے سر یہ. اور میں ونس پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ایک آفیشیل میٹنگ تھی دوستوں کے سرکل میں، جم خان صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے، مجھے آج بھی یاد ہے. تو ان کی بات چیت کے انداز جیسے کاٹھا انگریز ہوتا ہے تھوڑا سا اس قسم. میں کہ یار جم کین، جم خان کیا ہوتا ہے؟ جم کین کیا ہوتا ہے؟ کین جم کین. وہ کہتے ہیں یار یہ پرسن جون سا تھا، یہ لوہاری کا لڑکا ہے، اس کا نام ناظم خان تھا. یہ لڑکا ادھر دھکے دھکے کھاتا رہا، یہ باہر گیا، اس نے ایک وینچر شروع کیا، اس وقت 150 کمپنیوں کا مالک ہے. BBC لندن پہ ڈریگن ڈن پروگرام کرتا ہے. امیتابھ نے کون بنے گا کروڑپتی اس کا چرایا ہوا آئیڈیا. اور اس سے جو میٹنگ کا ٹائم میرے سامنے کسی کی میٹنگ کا ٹائم ڈن ہو رہا تو وہ اپنا ٹائم کو 4 منتھ آگے کا اس کا PA بتا رہا ہے، اور وہ بھی کسی یارڈ پہ. سوال یہ کہ کیوں، کس طرح؟ صرف ایک چیز، وہ کیا؟ ایک صرف سر چیز، وہ کیا سر؟ ایک بندے نے وہ بیریئر توڑ دی، سوچ کے بیریئر. میں تو یہ کامن ایک آئیڈیا دے رہا ہوں کہ خدا کے بندے اس سارے کے سارے تعلیمی نظام میں جو مرضی پڑھاؤ، لیکن اتنا تو کہہ دو تم کچھ کر سکتے ہو. ہم یہ چھین لیتے ہیں، پڑھا دیتے ہیں، اس کے بعد تعلیم بہت اچھی ہوتی ہے اور اس کو یقین نہیں ہوتا میں کچھ کر سکتا ہوں. یہاں پر کمال یہ ہے کہ 150 سال کا ریکارڈ توڑنے والا یونیورسٹی پنجاب کا وہ بچہ جو تندور میں روٹیاں لگاتا تھا، اس کی اگر آپ کبھی اہلیت جا کے چیک کریں نا تو آپ حیران ہو جائیں گے. رٹا لگانے کے علاوہ صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، جبکہ زندگی رٹا لگانے سے نہیں چلتی، اس کے لیے پھر اسکلز ہیں. بڑا معروف واقعہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا کہ مثنوی رومی میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ایک ملا کا بچہ ایک عالم کو کشتی میں بٹھاتا ہے دریا کے پار جانے کے. رستے میں بور آتا ہے کشتی جو ان سے کوئلے کھانے لگ پڑتے. اس سے پہلے عالم پوچھتا ہے ملا سے کہ بچے سے کہ تمہیں کچھ آتا ہے صرف نہ کوئی چیز علم کچھ. کہتا ہے عمر تیری کتنی؟ 19 سال. کہتا آدھی زندگی تو نے گوا دی. جیسے بور آتا ہے تو ملا کا بچہ چپو چھوڑ کے چھلانگ لگانے لگتا ہے پانی میں تیرنا. اس کو عالم کو پوچھتا ہے آپ کو تیرنا آتا ہے؟ کہتا تیری پوری زندگی برباد ہو گئی. تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ کچھ سکلز جس سے کم از کم پروفیشنل لائف یا پرسنل لائف بہتر ہو سکتی ہے. مثلا میں ایک کیس میں نے دیکھا گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ سوسائڈ اٹمپٹ کی. جب ڈائگنوز کیا نیچے ریزن جا کے ڈھونڈی، ہی واز ویری سینسٹیو مین ایٹ دی 55. میں کہ یار 55 سال کی عمر کے بندے نے جو سینسٹیو ہونے وجہ کی ٹائم پہ علاج نہیں کرایا. وہ چھوٹا مسئلہ نفسیاتی عارضہ بن چکا اور اس عارضے نے اٹمپٹ کی طرف بندے کو لے گیا. اپنی کمزوری نہیں دیکھا، نہیں سسٹم ٹھیک نہیں، باس ٹھیک. مجھے کیوں کہتا ہے یہ اٹھاؤ فائل ہے یار جی کہتے نہیں ٹھیک ہے کہ جب میں ہاتھ باندھتے ہیں فائل اٹھا لیجیے. کسی باس نے نہیں کبھی کہا. سسٹم ایسا ہے نا سر. اس سسٹم کے لیے تھوڑی سی بڑا ایک شاندار میرے والد صاحب گورنمنٹ کے امپلائی رہے، وہ کہتے ہیں یار اس سسٹم میں رہنے کے لیے جگرا مت جتنا ہونا چاہیے، ادروائز جب پاگل ہو جائیں گے. سسٹم پاگل کر دے گا. میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں سر؟ یہ لگتا ہے کوئی خاص بات ہے. اچھا خلاف والا آگے چلتے. اللہ تعالیٰ جی ان کو لمبی زندگی تھا پھر. اچھا یہ سر آگے چل رہے ہیں ذرا آگے. اگلا پوائنٹ سر جی لکھ لیجئے گا کہ ہم یہ تھوڑا سا ریپیٹ کیجیے گا لاسٹ پوائنٹ کو جی. لے سر جی نیکسٹ. یہ کتنے ہو گئے
9 हो गए और करो 8 हो गए। ले उसके नेक्स्ट जो सा आ जाता है वो आ जाता है कि याद रखिएगा आप जब भी देखेंगे दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स की तरफ तो वो मैनेजमेंट के इश्यूज हैं कुछ। ये पूरी एक स्किल है जी, ये स्किल कौन सी है, इसको आप कह सकते हैं स्किल्स इश्यूज। बेशुमार जो प्रॉब्लम्स है वो स्किल्स के साथ, स्किल्स की कमी का नाम है असल में। 7 हैबिट्स वो कह रहे जी अपनी आप वो आरा तेज करें। इसमें वो बड़ा शानदार में उसमें वो छोटा सा वाक्य भी लिखा हुआ है उसी में कि एक साहब सुबह जाते हैं और देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स जो सा वो दरख्त काट रहा है। शाम को आते हैं वो वही दरख्त काट रहा होता है तो उसे कहते हैं कि आपका दरख्त नहीं कटा, सुबह से शाम होगी। वो कहते हैं जी मेरा जो आरा है वो तेज नहीं है, खुंदा है। कहते हैं इसको तेज क्यों नहीं किया, कहते हैं इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास। आपको बात समझ आ गई होगी। तो सर वो जो स्किल की कमी है वो क्या करती है, वो बंदे को ले जाती है प्रॉब्लम की तरफ से। तो जब भी बंदा स्किल्ड नहीं होगा उसको, अच्छा प्रोफेशनल लाइफ में चले जाए जितनी स्किल्स की कमी होगी वो बंदा स्टेगनेंट हो जाएगा। वो खुदाई मदद से तरक्की होती रहेगी 17वें से 18वें 19वें 20वें 21वें, लेकिन स्किल या टैलेंट या नाम या शनाख्त और हवा आखिर में बन जाती है तो अफसर लेकिन काबिल नहीं है। लेकिन सर नेक्स्ट आते हैं 4 स्टेप्स क्या है साइंटिफिकली प्रॉब्लम को। नंबर 1 आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। लेकिन आने वाला नंबर 1 इज आइडेंटिफाई, नंबर 2 जी, नंबर 2 रिसर्च एंड वर्क ऑन इट। उस पर थोड़ा सा काम कर लें, रिसर्च कर लें, वर्क ऑन इट, थोड़ी सी वर्किंग करें सर उस पर। नेक्स्ट सर कंसल्ट करें, किसी से कंसल्टेंसी लें उसकी। ये कल्चर हमारे यहां बहुत कम है। एक्सपर्ट ओपिनियन लाजमी है। नंबर 4 डिसीजन मेकिंग पे चले जाएं, एक्शन इनिशिएटिव पे। नहीं सर ऐसा ये गलत है। आपको अगला सवाल एक छोड़ देता हूं। आपके जो 11 आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स थे जो इंसान के मसले हैं सर, 11 में से आपकी सिर्फ 1 या 2 शोबे ऐसे हैं जिसमें आपको पे करके कंसल्टेंसी लेनी पड़ती है, बाकी सारे के सारे अवेलेबल होते हैं। वो गूगल भी है, सोसाइटी में भी है, वो आपको बेशुमार लोग मिल जाते हैं। आप किसी शोबे को बताइए उसका कंसल्टेंट अवेलेबल होएगा, किसी शोबे को उसका कंसल्टेंट अवेलेबल होएगा। और एक और इसके बारे में कहा जाता है, ये भी लिख लीजिएगा और इस पर वर्क कीजिएगा कि आपका सॉल्यूशन 5वें बंदे के पास होता है। यानी अगर आप अटेम्प्ट करें, पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा, 5वें तक मसला हल हो जाता है। लेकिन हकीकत क्या है, अगली रिसर्च ये बताती है लोग 5वें तक जाते नहीं। ऐसे ये बेशुमार है सर। आज कॉमन मसला है जी कि मैंने बड़ी अटेम्प्ट्स की हैं। अच्छा मैं कहता हूं जी बड़ी की तारीफ कर दें, सर 2 की हैं। मैंने बड़ी किताबें पढ़ी हैं, ये कितनी पढ़ी हैं सर? 5 बड़ी मुश्किल से कोर्स की पढ़ी। मैं बड़े बंदों को मिला हूं, कितनों को मिला हूं सर? 1 या 2 को मिला हूं। तो वो हकीकत उससे बहुत दूर होती है सर। तो आप जब भी नंबर 1 आइडेंटिफाई करते हैं, नंबर 2 उस पर वर्क करते हैं, नंबर 3 कंसल्टेंट की तरफ जाते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस की तरफ जाते हैं, नंबर 4 एक्शन की तरफ जाते हैं, डिसीजन मेकिंग की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट सर कुछ एक चीज उसमें से हमने मिस की हुई, उसको मैं रिपीट कर देता हूं, बता देता हूं। याद रखिएगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक कुछ लोग आप जिनको लकी का वर्ड दे देते हैं या इनके मसले हल हो जाते हैं। अच्छा इस पे पूरी रिसर्च हो चुकी है जी। द बुक नेम इज अपॉर्चुनिटिस्ट। राइटर नेम मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, गूगल करेंगे तो फौरन निकल आएगी, मारूफ किताब है सर। सर 4 फैक्टर उसने बताया। उसने कहा कि अमूमी तौर पे जो जिनके गोल स्पेसिफिक होते हैं उनके मसले जल्दी हल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 उसने कहा जितने भी एटीट्यूड में पॉजिटिव लोग हैं उनके मसले जल्दी हल होते हैं। रिसर्च है पैराडाइम शिफ्ट पहुंचे। नंबर 3 उसने कहा नंबर 1 है जी स्पेसिफिक गोल्स हो, नंबर 2 पॉजिटिव एटीट्यूड हो, नंबर 3 सोशल हो अगेन। क्योंकि याद रखिएगा मसला भी इंसानों में ही है, मसले का हल भी इंसानों में ही है। नंबर 4 उनकी होप पॉजिटिव होती है, उनको यकीन होता है ये हो सकता है, ऑप्टिमिस्ट होना, गुमान ये होना कि ये मसले हल हो सकते हैं। अच्छा एक इसके ऑपोजिट बताया जा रहा है,
کہ بڑے لوگوں کے چیلنج جون سے ہیں وہ اس لیے حل نہیں ہو رہے ہوتے کہ ان کا بلیو یہ ہوتا ہے کہ میرے نہ مسئلے رہ نہیں پڑے یہ آپ کو انڈو پاک میں کامن متھ ملے گا اے منوس سے یا میں منوس ہوں، لوگ کہتے ملتے ریئلٹی بتا رہا ہوں. اور اس سے وجہ کیا ہے، اس میں کوئی ریئلٹی نہیں ہے، کوئی سائنس نہیں آج تک مان سکی اس بات کو، اور ہم اس کو پھر واٹرنگ کرتے ہیں. ایونٹ سے پیدا ہوا تھا تو 2 بکری مار گئی تھی، وہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ممکن ہے بڑی پہلے کی بیمار ہوئی ہوں، انہیں اسی دن مرنا ہو، اس کو ہم ریشنل نہیں کرتے سر. تو یہ 4 سر فیکٹر ہیں جی جو آپ کے پرابلمس کو کم. کوئی کوشچن سر میں حاضر ہوں اس کے لیے. اس میں صرف ہمارے آج تھوڑا سا یہ سارے کے سارے اگر آپ پچھلے 3-4 صفحے دیکھیں جو آپ نوٹ کیے، اب میں 80% کور کر لی تھوڑا سا ٹائم کی وجہ سے، لیکن ٹاپک پورا ہو چکا جی آپ کا اس شعبے میں. میرا نہیں خیال، ایک ہی سیشن ہے میرا خیال سے. واللہ علیہ کوئی کوشچن جی؟ کوئی اسائنمنٹ سر ریپیٹ کر دیجیے گا جو میں نے دی. 1 is the 7 habits of highly effective people. 2nd is the think and grow rich. Next Howard Gardner multiple intelligence theory. Next assignment. اور شروع میں سرچ گوگل قاسم علی شاہ اسائنمنٹ. تھنک اینڈ گرو رچ ہوگی جی نیپولین جی. ایزیلی ایوری تھنگ، فیس بک، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایونٹس، ہر چیز آپ کے سامنے. اور ایڈورڈ ڈی بونو سکسیس. اور جی کوئی چیز میں نے کہی ہوگی تھوڑا سا کام کر لیں، ریسرچ کر لیں. اچھا سر میری گزارش ہے کہ آپ ایک لاسٹ اسائنمنٹ کی ہے، یہ آج آپ نے جتنی چیزیں نوٹ کی ہیں ان سے صرف 15 منٹ دے کے آج کسی ٹائم پہ ریپیٹ کر لیجیے گا، ریوائز کر لیجیے گا. اچھا آپ کو ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ دنوں میں آپ کو بڑی چیزیں، کتابیں، واقعات، ایونٹ، چیلنج بولتے ہوئے نظر آئیں گے. اصل میں یہ ہے، یہ آپ آزما کے دیکھیں.